بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو وحید سٹوریز آفیشل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کی بات ہے۔ مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر چکے تھے۔ ان دنوں مدینہ میں ایک یہودی عورت نے ایک بچے کو جنم دیا جو پیدائشی کانا تھا، یعنی ایک آنکھ خراب تھی۔ کچھ بڑا ہوا تو مسلمان بچوں کے ساتھ کھیلتا، مگر اپنی ذہانت اور حرکتوں سے مدینہ اور اس کے اطراف میں مشہور ہونے لگا۔ پھر اس نے ایک دن اپنے اوپر وحی نازل ہونے کا دعویٰ کر دیا اور عجیب باتیں کرنے لگا۔ اس کی ماں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور یہودیہ ہونے کے باوجود اپنے بیٹے کی شکایت کی اور عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا معائنہ کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس لڑکے کی کیفیت جاننے کے لیے تشریف لے گئے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی مغالہ کے لڑکوں کے ساتھ اسے کھیلتے دیکھا۔ اس کا پورا نام سعد ابن سیاد تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان بچوں کے پاس چلے گئے۔ ابن سیاد ان دنوں بلوغت کے قریب تھا، لیکن ابھی مکمل جوان نہیں ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب چلے گئے، لیکن اسے پتہ نہ چلا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کمر پہ ایک ضرب ماری۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑ کر کہا، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا دیکھتا ہے؟ ابن سیاد نے کہا، میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ابلیس کا عرش ہے۔ ابن سیاد نے کہا، میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں آتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تیرا معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تیرے لیے ایک چھپانے والی چیز چھپائی ہے۔ اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ دخان کا سوچا تھا۔ اس بات پر سیاد نے کہا، وہ الدخ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ذلیل ہو جا، تیری قدرت بڑھ نہیں سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور حکم دیں، اس کی گردن اڑا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اگر یہ سچا ہے اس پر قابو نہیں پا سکو گے، اور اگر جھوٹا ہے تو اسے قتل کرنے میں بھلائی نہیں۔ ابن سیاد کی پراسرار باتوں کی وجہ سے ایک روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابئی ایک کھجور کے باغ میں گئے۔ ابن سیاد بھی وہاں موجود تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پہلے یہ دیکھے اس کی باتیں سنی جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ اپنی چادر میں لپٹا کچھ پڑھ رہا تھا، اس کے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے۔ اچانک ابن سیاد کی ماں کی نظر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑ گئی اور کہنے لگی، اے ابن سیاد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فوراً ہی اٹھ جا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ اسے چھوڑ دیتی تو آج اس کا معاملہ مجھ پر واضح ہو جاتا۔ مدینہ کے لوگ مانتے تھے یا ابن سیاد پہ جنات کا اثر ہے، یا اس کے پاس شیاطین آتے تھے جو اسے عرش الہی کی خبریں دیا کرتے تھے۔ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کے معاملے میں خاموشی اختیار کی تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی نازل نہیں کی گئی تھی۔ ابن سیاد کی اصل حقیقت کیا ہے؟ جبکہ کچھ صحابہ فرماتے ان کا خیال تھا کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، جبکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کر کہتے تھے ابن سیاد ہی دجال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابن سیاد کو دجال کہہ کر پکارا کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی ابھی تک اس بات کا اقرار فرماتے اور نہ ہی انکار فرماتے۔ تاریخی کتابوں میں یہ بھی کہیں لکھا ہے کہ ابن سیاد اور اس کی ماں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ابن سیاد اکثر لوگوں سے بھی کہا کرتا تھا کہ وہ دجال نہیں ہے، مگر لوگ
अक्सर ही उसकी तरफ शक से देखा करते थे, क्योंकि वो बातें बड़ी अजीब करता था। अबू सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, हम हज की नीयत से निकले तो हमारे साथ इब्ने सय्याद भी चल पड़ा। हमने एक जगह आराम करने की घर से पड़ाव डाला तो हमारे काफिले के लोग इधर उधर बिखर गए, मगर मैं और इब्ने सय्याद एक जगह पर ही थे। मुझे इब्ने सय्याद को देखकर बहुत खौफ महसूस हो रहा था, क्योंकि उसके बारे में लोग बहुत बातें करते थे। हजरत सईद खदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उसने अपना सामान लाकर मेरे सामान के साथ रख दिया। मैंने कहा, गर्मी सख्त है, बड़ा बेहतर होता अगर तुम अपना सामान उस दरख्त के नीचे रख देते। उसने ऐसा ही किया और अपना सामान सामने दरख्त के नीचे रख आया। फिर हमारे लिए एक बकरी लाई गई। उसने बकरी से एक दूध प्याला निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अबू सईद इसे पियो। मैंने फिर कहा, गर्मी बहुत सख्त है और दूध गर्म है। असल में मैं उसके हाथ से लेकर पीना पसंद नहीं करता था। उसने कहा, अबू सईद, लोग मेरे लिए जो कहते हैं, मैंने एक इरादा किया है, रस्सी लेकर दरख्त से लटका कर फांसी ले लूं। क्या कौन है जिस पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक पोशीदा हो? ए इंसारी, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि दज्जाल काफिर होगा, जबकि मैं मुसलमान हो चुका हूँ? क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया था कि दज्जाल बांझ होगा, उसकी औलाद नहीं होगी, और मैं तो अभी अभी अपना बेटा मदीना छोड़कर आया हूँ? क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया था कि दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकता? हजरत अबू सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि करीब ही था कि मैं उसकी बातों में आ जाता और उसकी बातों पे यकीन कर लेता, मगर वो खुद ही कसम खाकर बोल पड़ा, मैं दज्जाल को जानता हूँ, उसकी पैदाइश को भी जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ वो इस वक्त कहाँ है। मौरखीन ने लिखा है, इब्ने सय्याद यजीद इब्ने मुआविया के दौर तक मदीना में ही था, और जब वाकिया हुरा हुआ उस दिन वो कहीं गायब हो गया और फिर किसी को कभी नजर ना आया। बाज़ उलमा कहते हैं इब्ने सय्याद मुसलमान था और उसने हज भी किए, और बाज़ उलमा में इस बात में इख्तलाफ था कि वो मुसलमान नहीं था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाएं। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं ऐसे ही किसी वाक़ये के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।